بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے، نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، فجر کا وقت وہ مقدس گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں پر سکون چھایا ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کی رحمتیں زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت کو سحر بھی کہا جاتا ہے جس میں اللہ کا خاص انوار نازل ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اہل ایمان اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ کر رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور وہ دعائیں بے پردہ عرش تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کی قسم ہے۔ نور الہی دراصل اللہ کی طرف سے دلوں پر نازل ہونے والی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہی نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت برکت دی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی خبر دیتی ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور سکون قلب جیسی بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک جلالی آیت کو 21 بار پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کیا، آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست بھی آپ کی ترقی اور عروج کامیابی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی بدولت آپ کے راتوں رات حالات بدل گئے۔ ناظرین محترم، نماز فجر کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کی وادیوں میں خوابوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے وقت اٹھتا ہے تو شیطان کو شکست دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتی ہے۔ اس وقت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہی قرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، نور الہی دل کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور محبت الہی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح کو روشن کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے مگر جو اس کو معمول بنا لے اور اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیا کی تنگی میں بھی اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی برکات، اس کی فضیلت بہت کمال ہے۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نااتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 21 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں، دقتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مراد پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ترجمہ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، ترجمہ، بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمان پروردگار ہے
इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ एक मोमिन को ये अकीदा भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो लोग गैरुल्लाह की मदद के लिए पुकारते हैं, ऐसे लोग शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हैं। दरअसल ये बड़ी वजह है जिससे अल्लाह की मदद आनी बंद हो गई, और जिन्हें अल्लाह के अलावा मदद के लिए पुकारा जाता है वो तो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने आप की मदद करने की भी ताकत नहीं रखते। अल्लाह का फरमान है, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततिऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। तर्जुमा, और तुम जिन लोगों को अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ इन असबाब का जिक्र किया जाता है जिनसे अल्लाह की मदद हासिल होती है, या ये कहें जिनकी वजह से अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। नंबर 1, अल्लाह पर सही ईमान। जो लोग अल्लाह पर सही मानों में ईमान लाते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, वो इसकी तरफ से मदद के मुस्तहिक बन जाते हैं, यानी अल्लाह ऐसे लोगों का मददगार बन जाता है और ऐसे ईमानदारों की मदद करना अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, और हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है। अल्लाह का फरमान है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला सच्चे मोमिन की दुश्मनों के मुकाबले में मुदाफ़ियत करता है। कोई ख़यानत करने वाला नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनियावी ज़िंदगी में भी करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे। आज ईमान के दावेदार तो बहुत हैं, मगर अक्सर लोग शिर्क के दलदल में फंसे हैं, रब पर सही से ईमान नहीं लाते या ईमान लाकर शिर्क व बिद्दत का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से नुसरत इलाही बंद हो गई। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। तर्जुमा, इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। नंबर 2, अमल में इखलास। हमारी जद्दोजहद और अमल में इखलास हो तो नुसरत इलाही का हुसूल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह इस उम्मत की मदद करता है कमज़ोर लोगों की वजह से, उनकी दुआओं, उनकी इबादत और उनके इखलास की वजह से। इस हदीस में नुसरत इलाही के 3 असबाब बयान किए गए हैं: दुआ, नमाज, इखलास। हमारे अमलों में इखलास का फुकदान है जो अल्लाह की नाराज़गी और उसकी नुसरत से महरूमी का सबब बना हुआ है। अवलन अमलों में कोताही, इस पर मुस्तज़ाद इखलास की कमी या फुकदान, शोहरत, रिया, दुनिया तलबी ने हमारे अमलों को अकारत कर दिया है और साथ साथ नुसरत इलाही से भी महरूम हो गए हैं। नंबर 3, दुआ। दुआ मोमिन का हथियार है जो हमेशा अपने साथ रखता है, सफ़र में हो या हज़र में, हालात जंग में हो या हालत अमन, मसाइब व मुश्किलातों या खुशहाली, हर मौका पर मोमिन दुआ के ज़रिए रब की रज़ामंदी और मदद तलब करता है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी एक मिसाल देखें। बदर का मैदान है, एक तरफ नहते 313 मुसलमान, दूसरी तरफ हथियारों से लैस 1000 का लश्कर कुफर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जमात के मुकाबले में अपनी छोटी जमात को देखा तो अल्लाह ताला से नुसरत की दुआ की। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, तर्जुमा, ए अल्लाह, मुसलमानों की ये जमात अगर हलाक हो गई तो रूए ज़मीन पर कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। रब ने दुआ कबूल कर ली और कुरान की आयत नाजिल करके नुसरत की बिशारत सुनाई। तर्जुमा, उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे। आज हमारी दुआओं की अदम कबूलियत में 3 अवामिल का ज़्यादा दखल है: इखलास का फुकदान, बदअमली और हराम मईशत। इन 3 मनफी अवामिल को दूर कर दिया जाए तो दुआएं बिलाशुबा कबूल होंगी। मुसलमानों का एक तबका गैरुल्लाह से इमदाद तलब करता है जो सरासर शिर्क है। इस हाल में मरना मौजब जहन्नम है। दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। आज मुसलमानों के एक मखसूस तबका ने, जिनकी अक्सरियत है मुशरिकों की तरह, गैरुल्लाह की पुकार लगा के दुनिया से अमन व अमान और नुसरत इलाही को रोक रखा है। ऐसे गुमराह मुसलमानों की इस्लाह कलील सच्चे मोमिन के सर हैं। नंबर 4, नमाज रब की खालिस इबादत मोमिन की ज़िंदगी और मकसद हयात है। इस दावत को लेकर तमाम अंबिया आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में जो 13 साल पर मुहित है, इसी दावत पर कड़ी मेहनत की। नमाज मोमिन से किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं। मैदान जंग में जहाँ एक लम्हा दूसरी जानिब इल्तफ़ात का मौका नहीं, नमाज के वक्त में नमाज कायम करना यानी वक्त नमाज को भी मुअख्खर नहीं कर सकते। और क्यों कर माफ़ हो, ये तो मकसद हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ के अलावा सुनन की अदायगी इस कदर करते कि पाँव में वरम आ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर परेशान कुन मामला में नमाज का सहारा लेते।
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے مواقع پر نماز کا حکم ہے، بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز اور زلزلہ کی نماز وغیرہ۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں، اللہ کا حکم ہے۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ نمبر 5، صبر، مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 6، اللہ ہی پر توکل۔ انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے کی لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پر بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگے یا ناجائز طریقے سے مانگے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے، ترجمہ: پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، فتنہ و فساد، ظلم و فساد، کفر و نفاق اور حرام خوری، رشوت، سود، غبن، چوری، حرام پیشہ وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی یہ ایک آیت پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔
قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے ہی پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و باد کر دے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اس کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت سے ملا ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول و آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا، 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، اللہم انصرنی فانک خیر الناصرین، اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین محترم، 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جس طرح بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے، ہمارے اللہ، میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔